چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اضافت الطلاق الی الزمان، یہ فصل ہے طلاق کی اضافت زمان کی طرف کرنے کے بیان میں۔ دیکھیے کتاب چل رہی ہے کتاب الطلاق ہے نا، اور کتاب کے تحت ابواب آتے ہیں اور ان ابواب کے تحت چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ فصل کے تحت آتے ہیں۔ تو کتاب الطلاق ہے جس کے تحت یہ باب کون سا چل رہا ہے؟ باب ایقاع الطلاق، طلاق واقع کرنے کا باب، کیسے کیسے واقع کی جاتی ہے۔ اب اس کے تحت متعدد فصلیں ذکر کر رہے ہیں، جن فصلوں کے اندر طلاق واقع کرنے کی مختلف قسمیں بیان کریں گے۔ طلاق واقع کرنے کی کس کس طریقے سے طلاق واقع کی جاتی ہے۔ تو اب یہ فصل آ رہی کس کے بارے میں؟ طلاق کو زمان کی جانب مضاف کرنے کے بیان میں، کہ طلاق دی اس طریقے سے کہ اس طلاق کی اضافت کسی زمانے کی جانب کر دی اس نے، تو پھر کس صورت میں کیا ہوگا، کس صورت میں کیا ہوگا، یہ ہے طلاق کی اضافت زمان کی طرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم طلاق کو، طلاق کا جو حکم ہے، حکم طلاق علیحدگی ہو اور اس کا اثر ہو، حکم طلاق کو وقت تکلم سے مؤخر کر دینا اس زمانے تک جس زمانے کا ذکر آگے کر رہا ہے۔ انت طالقن، انت طالقن، تجھے طلاق ہے۔ اب فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اگر کچھ نہ کہے، آگے کچھ نہ کہے تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی نا، طلاق کا حکم فوراً پا لیا جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا، اس میں انت طالقن میں طلاق کی اضافت کسی زمانے کی طرف کر دی۔ کیا کہا؟ انت طالقن غدن۔ تو اب دیکھیے جو طلاق فوراً واقع ہونے والی تھی، جس کا حکم فوراً پایا جانے والا تھا، اس کو اس نے کیا کر دیا؟ مضاف کر دیا۔ مضاف کا مطلب کیا ہوا؟ اس زمانے تک مؤخر کر دیا اس کے حکم کو جس زمانے کا ذکر اس نے آگے کیا طالقن کے بعد۔ کیا کہا؟ غدن، اس طریقے سے، یا آخر النہار کہہ دیا، یا فی اللیل کہہ دیا، اس طریقے سے فوراً واقع ہو کر کے آگے جو زمانہ ذکر کر رہا ہے وہاں تک مؤخر کر دیا۔ یعنی ابھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اسی لفظ سے طلاق واقع ہوگی، اسی لفظ سے، ایسا نہیں کہ الگ سے استعمال کرنا، یہی لفظ جو ابھی بولا ہے اسی کا حکم پایا جائے گا، مگر ابھی نہیں۔ کب پایا جائے گا؟ اس زمانے میں جس زمانے کی جانب اس نے اس کی اضافت کر دی ہے۔ تو اضافت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافت میں ہوتا ہے کہ حکم طلاق کو تکلم کے وقت سے مؤخر کر دینا اس زمانے تک جس کا ذکر آگے وہ کر رہا ہے، بغیر شرط کی صراحت کیے ہوئے۔ اگر شرط کے طور پر ذکر کر دیا اس نے، اذا کان کذا یا اذا کان الغد، تو پھر اب اسے اضافت نہیں کہیں گے، اب اس کا نام الگ دے دیں گے۔ اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا، کہ طلاق بالشرط ہو جائے گا، شرط کے اوپر معلق کرنا، تعلیق میں آ جائے گا، یہ تعلیق طلاق۔ اور اگر نہ صراحت کرے کس کی؟ شرط کی، تو پھر اب ایسی صورت میں کیا کہیں گے؟ یہ اضافت الطلاق الی الزمان ہے، تو اسی کا ذکر ہے۔ ولو قال انت طالق غدن وقع علیہ الطلاق بطلوع الفجر، اور اگر کہا کہ تجھے طلاق ہے کل آئندہ، آج نہیں، تو اس کے اوپر طلاق واقع ہوگی طلوع فجر سے ہی، یعنی آئندہ جیسے رات گزرے گی اور دن آئے گا تو صبح صادق کے وقت سے ہی طلاق اس کے اوپر واقع ہو جائے گی، اسی وقت واقع ہوگی۔ اب جب واقع ہو گئی تو برابر وہ رہے گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ دن کے آخر حصے میں ہو یا دن کے بیچ حصے میں ہو یا ایک گھنٹہ گزر جائے جب ہو، نہیں، بلکہ دن کے اول حصے میں، اور دن کا اول حصہ کون سا ہے؟ وہی طلوع فجر ہے۔ کیوں آخر ایسا ہے کہ صورت میں اسے واقع ہو رہے لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ، اس لیے کہ اس نے اس عورت کو پورے آئندہ کل میں طلاق سے متصف کیا ہے۔ اگر غدن استعمال کیا، فی غدن نہیں بلکہ
غدن بغیر فی کے استعمال کیا تو ایسی صورت میں اس سے مراد احاطہ استیعاب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ استیعاب ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ سم تو عمری یا قسم کھائیں واللہ لا سومن عمری. تو اب ایسی صورت میں یہاں پر عمری جو بغیر فی کے ہے وہ احاطے کا تقاضا کرے گا، استیعاب کا تقاضا کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ قسم کھا رہے کہ میں اپنی پوری عمر و روزہ رکھوں گا. اور اگر کیا کہا واللہ لا سومن فی عمری تو پوری عمر نہیں، اپنی عمر میں کسی بھی دن روزہ رکھ لے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اگر فی نہیں استعمال کیا، ڈائریکٹ مفعول فی اسے بنایا تو ایسی صورت میں استیعاب ہوگا مراد. یعنی غدن کا مطلب کیا ہوا کہ آئندہ کل پورے کا پورا طلاق کے ساتھ یہ عورت متصف رہے گی. اب پورے کے پورے آئندہ کل میں طلاق سے متصف ہو، اس کی صورت یہی نہ ہوگی کہ جیسے ہی آئندہ کل شروع ہو وہیں سے طلاق واقع ہو. اگر کچھ بھی حصہ آپ نکال کر کے طلاق کا وقوع مان رہے ہیں تو استیعاب نہیں ہوگا. چلیے لِأَنَّهُ وَصَفَّهَا بِالطَّلَاقِ، کیونکہ اس نے اس کو آئندہ پورے کل میں طلاق سے متصف کیا ہے. وَذَلِكَ بِوُقُوعِهِ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ، اور یہ چیز کہ پورے آئندہ کل میں طلاق سے وہ متصف رہے، یہ چیز اس طلاق کے آئندہ کل کے اول جز میں واقع ہونے سے ہو سکتی ہے. اول جز جہاں سے شروع ہو رہا وہیں سے جب ہی استیعاب ہوگا. چلیے یہ بات ہوگی. کرم ولو نوا بھی آخر النہار، اور اگر اس نے جملہ یہی استعمال کیا انت تعلقن غدن اور کوئی نیت نہیں کی تو واضح ہے کہ مطلب طلوع فجر سے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس نے اس غدن سے آخر نہار مراد لے لیا، نیت کر لی، کہتا ہے کہ میری نیت اس سے کیا ہے کہ آئندہ کل شام کو جن کے اخیر حصے میں طلاق ہے. کہہ رہے صدقہ دیانتن، تو دیانتن تصدیق کی جائے گی، لا قضاءن، قضاءن نہیں کی جائے گی. کیوں دیانتن تصدیق کیوں کی جائے گی؟ کہہ رہے اس لیے تصدیق کی جائے گی کیونکہ جب اس نے غدن کا لفظ استعمال کیا ہے تو غدن یہ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی پورے کو گھیر لے گا وہ. تو یہ ہو گیا حقیقت. کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا حقیقت. پورا مراد لینا، پورا آئندہ کل، یہ ہو گیا غدن کا، فی غدن نہیں، غدن کا معنی حقیقی. اور اب اگر وہ مراد لے رہا ہے کیا کہ پورا غد نہیں بلکہ اس کا بعض حصہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقت بول کر کے مجاز مراد لے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کل بول کر کے جز مراد لینا ہوا. یہ نہ ہوا؟ کل بول کر کے جز مراد لینا ہوا. اور ایسا واقع ہوتا ہے کہ آدمی کل بول کر کے جز مراد لے سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت تو وہی ہے، کل بولا ہے تو کل ہے. معنی حقیقی اس کا کل نہ ہوا تو ظاہر کیا ہے؟ کل ہے. ظاہر جو ہے وہ کل ہے کیونکہ معنی حقیقی وہی ہے. آپ ظاہر کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ جز مراد لے رہے ہیں جو بطور مجاز ہے. تو اس لیے حقیقت بول کر کے مجاز مراد لیتے رہتے ہیں، لہذا اس نیت کی گنجائش ہے. اور جب اس نیت کی گنجائش ہے تو پھر تصدیق اس کی جائے گی. لیکن یہ نیت جو اس نے کی ہے یہ ظاہر کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اس وجہ سے صرف دیانتاً تصدیق کی جائے گی، قضا نہیں. قاضی اس پر توجہ نہیں دے گا. ہاں کرے لِأَنَّهُ، لیکن یہاں پر دیکھیے دوسرے انداز سے کہا ہے. ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ یہاں پر جو صورت بن رہی ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ کل بول کر کے بطور مجاز جز مراد لینا ہے. لیکن یہاں پر تھوڑی سی دوسرا لفظ استعمال کیا. کیا کہا؟ لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ فِي الْعُمُومِ، کیونکہ اس نے عموم کے اندر تخصیص کی نیت کی ہے. یعنی غدن یہ عام تھا، حالانکہ عام نہیں ہے. یہ غدن یہ عام تھا، عام نہیں ہے. یہ عموم اس کے اندر ہے. غدن کا کئی ایک فرد ہے. عام کا مطلب کیا ہوا؟ کسی ایک چیز کے کئی فرد ہوں
اور ان تمام افراد کو شامل ہو. جیسے انسان بولا تو انسان کے عام ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے جتنے افراد، ہم اور آپ سبھی حضرات اس کے افراد ہیں، ان تمام کو شامل ہو تو کہا جائے گا کہ یہ عام ہے. اس میں سے کسی ایک کو لے لیجئے تو یہ کہا جائے گا کہ بولا تھا عام اور لے لیا مراد خاص جب نہ ہوگا. لیکن غدن کے اندر تو افراد ہے نہیں. ہاں غدن ایک کل ہے، صبح صادق سے لے کر کے طلوع غروب آفتاب تک ایک کل ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہے. اس کے الگ الگ حصے ہیں، جز ہیں. تو کل بول کر کے جز مراد لیا جا رہا ہے یہاں پر، عام بول کر کے خاص نہیں مراد لیا جا رہا ہے. عام کا مطلب اس کے متعدد افراد ہوں، اور افراد بھی کب بن سکتے ہیں جبکہ نفی کے تحت آئے تب وہاں پر ہوتا ہے، اور اس کے افراد ہیں بھی نہیں. تو اس لیے جو بولا گیا لأنہ نوت تخصیص فی العموم، اس سے مراد یہی ہے کیونکہ اس نے حقیقت بول کر کے بطور مجاز یعنی کل بول کر کے جز مراد لیا ہے، اور کل بول کر کے جز مراد لینا بطور مجاز یہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوگا. حقیقت تو یہ کل ہی ہے. تو اس لیے حقیقت جو حقیقی معنی ہوگا وہی ظاہر ہوگا. اس کے خلاف جو مجازی معنی مراد لے رہے ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر کے خلاف ہوگا. لیکن ایسا ہوتا ہے تو اس وجہ سے دیانتاً تصدیق کی جائے گی مگر قضاءً نہیں. کہہ رہے لأنہ نوت تخصیص، دیانتاً کیوں تصدیق کی جائے گی؟ کہہ رہے لأنہ نوت تصدیق فی العموم، کیونکہ اس نے عموم کے اندر تخصیص کی نیت کی ہے. یعنی اس کو اس طرح کہیے کیونکہ اس نے کل کے اندر جز کی نیت کی ہے. عموم کے اندر تخصیص نہیں ہے، لیکن یہ کس معنی میں بولا گیا ہے؟ کل کے اندر جز کی نیت کی ہے. وَهُوَ يَحْتَمِلُهُ، اور یہ عموم تخصیص کا احتمال رکھتا ہے. عام بول کر کے خاص مراد لیا جائے ایسا ہوتا ہے. وَهُوَ يَحْتَمِلُهُ، ہوا ضمیر کا مرجع عموم، اور يَحْتَمِلُهُ میں ہو ضمیر کا مرجع تخصیص. اسی کو آپ جب وہاں پر دوسرا سیٹ کریں گے تو یہاں پر بھی دوسرا سیٹ کرنا پڑے گا. کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ یعنی کل جز کا احتمال رکھتا ہے. وَكَانَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ، یہ اصل میں ہونا چاہیے لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ. صحیح نسخے کے اندر لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ یہ ہے، اور وہی سمجھ میں بھی آ رہا ہے. لیکن یہ احتمال اگرچہ رکھتا ہے لیکن یہ ظاہر کے مخالف ہے. لہذا جب ظاہر کے مخالف ہے تو قاضی اس پر توجہ نہیں دے گا، اس کو نہیں مانے گا. جو ظاہر ہے وہی مانے گا. ہاں احتمال ہے، لفظ محتمل ہے اس کا، تو اس وجہ سے اس کی تصدیق کی جائے گی. یعنی اللہ اور اس کے درمیان وہ جھوٹا نہیں کہا جائے گا. ولو قالا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھیے گا یہاں پر غدن کا لفظ بولا گیا ہے، اور آگے ایک مسئلہ آئے گا جس میں آئے گا فی غدن. یہاں غدن ہے اور نیچے مسئلہ آئے گا کیا؟ فی غدن کا. تو غدن بولا تو بتا دیا کیا کہ یہ عام ہے، پورے غد مراد ہے، پورا غد، پورا دن. ولو قالا انت طالق الیوم غدن او غدن الیوم، اس طرح سے یعنی دو لفظ استعمال کیا، دو زمانہ استعمال کیا. فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به، کیا کہا کہ تجھے طلاق ہے آج کل، تجھے طلاق ہے کل آج. فإنه يؤخذ، تو دو وقتوں میں سے جو پہلا وقت ہے جس کا اس نے تکلم کیا ہے، تفوہ بھی، جو اس نے زبان سے ادا کیا ہے، اسی کو لیا جائے گا. تو چاہے الیوم پہلے استعمال کیا ہو اس کو لیا جائے گا، یا غدن پہلے اگر استعمال کیا ہے تو اس کو لیا جائے گا، الیوم کو چھوڑ دیا جائے گا. فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ وَفِي الثَّانِي فِي الْغَدِ، لہذا پہلے والے فصل میں، پہلے والے کلام میں، الاول سے مراد کیا؟ وہی پہلا کلام جو اس کا ہے، یا پہلا فصل، پہلی فصل ہے. لہذا پہلے کلام میں طلاق آج واقع ہوگی فی الیوم. وفی الثانی، اور دوسرے کلام میں کیا کہا اس نے؟ انت طالق غدن الیوم، اس میں الیوم بعد میں کہا، غدن پہلے کہا. تو دوسرے والے کلام میں طلاق آئندہ کل واقع ہوگی، آج واقع نہیں ہوگی، پہلے کو لیا جائے گا. لأنه لما قال الیوم کان تنجیزا، اگر الیوم پہلے استعمال کیا غدن بعد میں لا رہا ہے تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں جو بالکل واضح اور نمایاں ہے. کیا الیوم کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ ابھی طلاق دے رہا ہے وہ،
انت طالقن الیوم، الیوم میں ہے ہی ہے وہ، الیوم میں بول رہا ہے وہ، الیوم میں واقع کر رہا ہے، تو ابھی طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی فوراً فوراً تنجیز یہ ہوگی۔ تنجیز کا مطلب کیا ہو گیا کہ فوراً معلق نہ کرنا، فوراً واقع کرنا، تو یہ منجز ہو گئی، فوراً واقع ہو گئی۔ اب بعد میں غدن جب کر رہا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ جب منجز ہو گئی، فوراً واقع ہو گئی، تو پھر اب اس کو مضاف کرنا، دوسرے مؤخر کرنا، یہ درست نہیں ہوگا، وہ لغو ہو جائے گا۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن دوسرا جملہ جو ہے اس میں پہلے اس نے غدن کہا ہے اور بعد میں اس نے الیوم کہا ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ پہلے اس نے مؤخر کیا ہے اور بعد میں اس نے منجز کیا ہے۔ تو مؤخر کو منجز تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں بھائی، کل کے بجائے چلو لاؤ آج ہی پڑھا دیتے ہیں، ہم نے کہا کل پڑھائیں گے، لیکن کہا نہیں آج ہی پڑھا دیتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے نا۔ لیکن آج پڑھا کر کے پھر اس کے بعد کیا کہیے کہ نہیں کل پڑھائیں گے، تو ہو گیا جو ہونا تھا، ہاتھ سے تو نکل گیا نا۔ تو اگر الیوم پہلے کہا تھا اور غدر بعد میں کہا تو غدن لغو ہو، یہ بات بالکل قیاس میں آتی ہے، کیونکہ اب تو ہو چکا جو کام ہونا تھا۔ لیکن غدن پہلے کہا، آئندہ کل کریں گے، اس کے بعد کہہ رہا آج ہی، تو پھر ایسی صورت میں جو غدن پہلے کہا وہ لغو ہو جانا چاہیے، وہ لغو ہو جانا چاہیے، الیوم پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر تاخیر کو تنجیز کر رہا ہے، مؤخر کو منجز کر رہا ہے، اور مؤخر کو منجز ہو جانا چاہیے لیکن یہاں پر کہہ رہے نہیں ہوگا، کہہ رہے لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الیوم، کیونکہ جب اس نے پہلے الیوم کہا، کانا تنجیزن، تو یہ طلاق کی تنجیز ہوئی، یعنی فوراً فوراً طلاق واقع کرنا ہوا۔ والمنجز لا يحتمل الاضافۃ، اور منجز فوراً جو واقع ہو تو وہ آئندہ کل کی جانب اضافت کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ اب ہو گیا کام۔ ولو قال غدن، اور اگر اس نے غدن پہلے کہا تھا، دوسرا والا مسئلہ، کرے کانا اضافتن، تو پھر اب یہ اضافت ہو گئی، یعنی مؤخر ہو گیا آئندہ کل تک۔ جب اس نے کہہ دیا غدن پہلے تو یہ مؤخر ہو گیا نا آئندہ کل تک۔ والمضاف لا يتنجز، اور مضاف جس کی اضافت ہو گئی اس کی تنجیز نہیں ہوگی۔ کیوں تنجیز نہیں ہوگی؟ لما فیہ من ابطال الاضافت، کیونکہ اب تنجیز کرنے میں اضافت کو باطل کرنا ہے۔ جو پہلے اس نے کہا اس میں تنجیز نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اضافت کر دیا، یعنی مؤخر کر دیا آئندہ کل تک، اور پھر اس کے بعد الیوم کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب جو جملہ پہلے اس نے استعمال کیا ہے وہ لغو ہو جائے، تو اس کو کیوں لغو کریں گے؟ وہ تو اضافت کر چکا ہے۔ والمضاف لا يتنجز، اور مضاف جو مؤخر ہو چکا وہ معجل نہیں ہوگا، فوراً فوراً وہ نہیں ہوگا۔ لما فیہ، کیوں نہیں ہوگا؟ عقلی طور پر تو ہو ہی سکتا ہے، ایسا نہیں کہ عقلی طور پر نہیں ہو سکتا، عقلی طور پر تو ہو ہی سکتا ہے۔ کہہ رہے لما فیہ من ابطال الاضافت، کیوں نہیں ہو سکتا حکمی طور پر؟ کیونکہ اس کے اندر اضافت کو باطل کرنا ہے، پہلے جملے کو باطل کرنا ہو جائے گا، اور لہذا اس کو باطل کیا نہیں جائے گا جب اضافت اس نے کر دی ہے۔ فلغ اللفظ الثانی فی الفصلین، لہذا دوسرا والا جو لفظ ہے، چاہے دوسرا والا لفظ غدن آئے یا دوسرا والا لفظ الیوم آئے، وہ دونوں صورتوں میں فی الفصلین، دونوں مسئلوں میں لغو ہو جائے گا۔ پہلے مسئلے میں تو اس وجہ سے کیونکہ پہلے مسئلے میں الیوم جب پہلے استعمال کیا تو تنجیز ہو گئی، اور جب تنجیز ہو گئی تو پھر اس کی اضافت اب آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرے والے مسئلے میں اس وجہ سے کہ اس نے غدن پہلے استعمال کر کے اس طلاق کو جو واقع کر رہا ہے اس کی تاخیر کر دی آئندہ کل تک۔ اب جب اس کی تاخیر کر دی تو پھر اس کی تنجیز نہیں کر سکتا، جس کی تاخیر کی ہے، جس طلاق کی اس نے تاخیر کی ہے اس طلاق کی تنجیز پھر وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر تنجیز کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہاں پر استعمال کرے نہ آج ہی، کیا کہا؟ اس طرح کر کے وہاں پر انکار کر دے، پھر اس کے بعد کہنا نہیں آج ہی، تو وہ دوسری طلاق ہو جائے گی، یعنی اس کو اس نے خود ہی لغو کر دیا۔ ولو قال انت طالق فی غدن، اب دیکھیں دوسرا جملہ آ رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ غدن کے بجائے فی غدن کہہ رہا ہے، اور اگر اوپر والے جملے میں دیکھیے، یاد رکھیے گا پہلے اس کو
کو ذہن میں بیٹھا لیجیے. اوپر کیا کہا تھا؟ انت طالقن غدن. تو غدن جب اس نے کہا تھا تو جمیع غد میں طلاق کا وقوع ہوگا، بغیر فی کے اگر استعمال کیا جمیع غد میں طلاق کا وقوع ہوگا. اب اگر جزو غد کی نیت وہ کر رہا ہے تو وہ نیت قضاءً نہیں مانی جائے گی، ہاں دیانتاً مانی جائے گی. احتمال ہے اس کا کل بول کر کے جز مراد لینا. اچھا کہ ولو قالا انت طالقن فی غدن، اور اگر کہا کہ تجھے طلاق ہے آئندہ کل میں فی کے ساتھ، وقالا نویت آخر النہار، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میری نیت دن کا یعنی کل آئندہ دن کا آخری حصہ ہے. آخر النہار کا مطلب کیا ہوا؟ نہار غد، آئندہ کل کے دن کا آخری حصہ ہے. کہ دینا فی القضاء، تو قضاءً تصدیق کر دی جائے گی امام صاحب کے نزدیک. قضاءً تصدیق کی جائے گی، تو فرق ہو گیا نا. اوپر والے مسئلے میں جب غدن استعمال کیا تھا تو وہاں پر کسی کا کوئی اختلاف ذکر نہیں تھا. وہاں پر کیا مسئلہ آیا تھا؟ یہ آیا تھا کہ قضاءً نہیں تصدیق کی جائے گی اگر جز مراد لے رہا ہے وہ، ہاں دیانتاً تصدیق کی جائے گی. اور فی غدن استعمال کیا ہے تو امام صاحب کے نزدیک قضاءً بھی تصدیق کی جائے گی. دیکھیے جب قضاءً تصدیق ہوگی تو دیانتاً تو ہوگی ہی. تو یہاں پر اختلاف ہو گیا. اور صاحبین یہاں پر بھی وہی قول کرتے ہیں جو اوپر والے مسئلے میں کیے تھے، غدن والے مسئلے میں دونوں کو ایک جیسا وہ مانتے ہیں. وقالا لا یدین فی القضاء خاصۃً، اور صاحبین نے کہا کہ خاص کر قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی، یعنی دیانتاً تصدیق کی جائے گی اوپر والے مسئلے کی طریقے سے. مگر امام صاحب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، قضاءً بھی تصدیق کی جائے گی. اچھا اب سنیے صاحبین کی دلیل. کہہ رہے لأنہ وصفہا بالطلاق فی جمیع الغد، وہی دلیل دے رہے جو اوپر والی تھی. کہہ رہے اس لیے کہ اس نے اپنی عورت کو آئندہ پورے کل میں طلاق سے متصف کیا ہے، فی غدن کہہ کر کے. فصارا بمنزلت قولہ غدن، لہذا اس کا یہ جملہ انت طالقن فی غدن یہ اس کے قول غدن کی منزل میں ہو گیا. علی ما بینا، اس بنیاد پر جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے. اور دیکھیے کیا بیان کیا ہے کہ غدن جب استعمال کیا تھا تو وہاں پر کیا بات آئی تھی؟ یہ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے، جو ظرف ہے یہ استیعاب چاہتا ہے. لہذا ظاہر کیا ہے؟ پورے کل میں طلاق واقع ہو. لیکن مجازی طور پر کل بول کر کے جز مراد لیا جا سکتا ہے اگرچہ ظاہر کے خلاف ہوگا. اس لیے خلاف ظاہر یہ لفظ کل بول کر کے جز مراد لینے کا احتمال رکھتا ہے. اب اس نے اس کی نیت اگر کر لی تو قضاءً نہ صحیح مگر صرف دیانتاً تصدیق کی جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے، بس فرق کیا ہے؟ وہاں پر فی مذکور نہیں ہے، منوی ہے، اور یہاں پر فی مذکور بھی ہے. کیوں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ظرف وہ بھی ہے اور ظرف یہ بھی ہے. غدن بھی ظرف ہے چاہے فی کے ساتھ بغیر فی کے ہو، اور فی لگا دیجئے فی غدن جب بھی ظرف ہی ہے. تو بغیر فی کے اگر ہے تو اتنا کہا جائے گا کہ فی مذکور نہیں ہے لیکن نیت میں ہے. فی مذکور نہیں ہے مگر نیت میں ہے. تو اس لیے فی دونوں جگہ پر ہے. صاحبان کے کہنے کے مطابق فی جو ہے دونوں جگہ پر ہے، ایک جگہ مذکور ہے اور دوسری جگہ منوی ہے. تو اس لیے فی کو ذکر کرنا یا فی کو نیت ہی میں رکھنا دونوں کا حکم ایک ہوگا. فی کو مذکور ذکر کر دینا، اس کو ثابت کر دینا، یا نیت میں رکھتے ہوئے اسے حذف کر دینا. فی غدن فی کو ذکر کر دیا اور غدن صرف کہا تو نیت میں رکھ کر کے فی کو اور اسے حذف کر دیا، مگر نیت میں رکھا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لہذا فی کو حذف کر کے نیت میں رکھ کر کے اسے حذف کرنے کا جو حکم ہوگا وہی حکم فی کو ذکر کرنے کا بھی ہوگا. تو جیسے وہاں پر استیعاب تھا اور ظاہر یہی تھا کہ پورے غد میں واقع ہو اور جز میں مراد لے رہا تھا، تو اس وجہ سے دیانتاً صرف تصدیق کی جا رہی تھی، قضاءً نہیں، کیونکہ حقیقت بول کر کے مجاز مراد لینا پایا جا رہا تھا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا. بس فرق کیا ہو گیا کہ وہاں پر فی منوی ہے محذوف اور یہاں پر فی مذکور ہے، یعنی کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں وہ. ہاں تو صرف دیانتاً تصدیق کی جائے گی اس بنیاد پر جو ہم نے بیان کیا، اوپر ہی بیان کیا، کیونکہ لفظ جو ہے احتمال رکھتا ہے اس کا، یعنی تعمیم جو ہے تخصیص کا احتمال رکھتی ہے. جس کو آپ دوسرے انداز میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ کل بول کر کے جز مراد لینے کا احتمال رہتا ہے.
وَلِهَذَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ کریں اور اسی وجہ سے غد کے اول جز میں طلاق واقع ہوتی ہے نیت کے نہ ہونے کے وقت، نیت کے نہ ہونے کے وقت۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ غدن استعمال کیا تب تو غد کے اول وقت میں طلاق واقع ہوگی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن فی غدن میں کیا ہے؟ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آخر نہار مراد لے رہا ہے تو قضان مان لیا جائے گا، ہاں آخر نہار ہی میں طلاق واقع ہوگی۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ آخر نہار مراد لینا یہ صرف دیانتاً مانا جائے گا، قضان نہیں مانا جائے گا، اول وقت میں طلاق واقع ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پورا غد مراد یہاں پر بھی ہو رہا ہے، پورا غد یہاں پر بھی مراد ہو رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی نیت نہ کرے، صرف کیا کہہ دے انت طالق فی غدن، تو بالاتفاق یعنی امام صاحب کے نزدیک بھی طلاق کب واقع ہوگی؟ آئندہ کل کے اول جز میں، طلوع فجر کے وقت ہی طلاق واقع ہوگی۔ اگر کوئی نیت وہ نہیں کر رہا ہے تو کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے؟ کل پہ واقع ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کیا ہے؟ کل میں واقع ہو۔ اصل ہی ہے کہ کل میں واقع ہو، چاہے غدن استعمال کرے چاہے فی غدن استعمال کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے اوپر والے میں کیا تھا، غدن کہا تو بالاتفاق اول جز میں طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی پورے غد کو احاطہ کر لے گا۔ اور فی غدن اگر کہا اور کوئی نیت نہیں کی آخر نہار کی یا وسط نہار کی یا اول نہار کی، جب بھی امام صاحب کے نزدیک یہاں پر بھی طلاق کب واقع ہو رہی ہے؟ اول جز میں واقع ہو رہی ہے۔ تو عدم نیت کی صورت میں امام صاحب کے نزدیک بھی اول جز میں واقع ہونا طلاق کا یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہی نہ بتا رہا ہے کہ استیعاب ہے، احاطہ ہو رہا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وَلِهَذَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ، اور اسی وجہ سے کیونکہ فی غدن بھی جو ہے غدن کی منزل میں ہے، نیت نہ ہونے کے وقت، آخر نہار کی اگر اس نے نیت نہیں کی ہے، نیت نہ ہونے کے وقت آئندہ کل کے اول جز میں طلاق واقع ہوتی ہے بالاتفاق۔ وہذا، اب دلیل کیا ہے اس کی وجہ، کیوں ایسا دونوں برابر ہو رہے ہیں؟ کہ وہذا لأن حذف فی و اثباتہ سواء، کہہ رہے یہ اس وجہ سے ہے کہ فی کو حذف کر دینا جیسا کہ اوپر تھا، ہے فی منوی ہے مگر حذف کر دیا ہے، اور اس کو ثابت رکھنا جیسے اس جملے میں تھا، یہ برابر ہے، چاہے فی لائیں یا فی نہ لائیں، بہر صورت حکم ایک ہی ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ ظرف فی الحالین، کیونکہ غدن یہ دونوں حالتوں میں فی کے ساتھ اور بغیر فی کے ظرف ہے، تو ایک ہی حکم رکھے گا وہ۔ ولی ابی حنیفہ، اب امام صاحب کی دلیل سنیے، ولی ابی حنیفہ انہ نوا حقیقت کلامہ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے کلام کا معنی حقیقی مراد لیا ہے۔ کس میں؟ اس صورت میں فی غدن میں اگر آخرن نہار مراد لے لیا تو امام صاحب کہہ رہے کہ معنی مجازی نہیں ہے، یہ معنی حقیقی اس کا ہے، تو اس کا مطلب فرق کرتے ہیں، استیعاب اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے امام صاحب یہ کہتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلے اس کو سن لیجیے پھر اس کے بعد سمجھیے گا، کہ فی جو آتا ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ آتا ہے اس کام کے لیے کہ اپنے متعلق فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے نا، فعل ہو یا شبہ فعل، جیسے انت طالقن، طالقن یہ شبہ فعل ہے، تو فی کیا کرتا ہے کہ فی کا کام یہ ہے کہ اپنے متعلق فعل یا شبہ فعل کو کیا کرے؟ جوڑ دے، کس سے؟ اپنے مدخول کے کسی جز سے، اپنے مدخول کے پورے سے نہیں، یہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی کیا ہے کہ اس کے کسی جز سے جوڑ دے، اول جز ہو کہ آخری جز ہو، پورا ہو، اس سے وہ بحث نہیں، بس اس کے کسی جز سے جوڑ دینا، یہ کام کرتا ہے کون؟ فی۔ اب رہی بات کہ کہیں پر احاطہ مراد ہوتا ہے، کہیں پر کیا ہوتا ہے؟ احاطہ مراد ہوتا ہے، اور کہیں پر احاطہ مراد نہیں ہوتا ہے، تو یہ خارج سے طے ہوتا ہے۔ یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ خارج سے طے ہوتا ہے۔ جیسے کیا کہا؟ سمتو فی یومن یا فی الیوم، اور دوسری طرف کیا کہا؟ اکلتو فی الیوم، سمتو فی الیوم، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ اکلتو فی الیوم۔ تو کیا کر رہا ہے یہ؟
جو فی آپ کا ہے یہ صوم یا عقل ان دونوں کو کس سے جوڑ دے رہا ہے؟ الیوم کے کسی جز سے جوڑ دے رہا ہے. بس اس کو اس سے جوڑنا ہے کہ کام کھانے کا کام آج کے دن سے ہوا ہے، روزہ رکھنے کا کام آج کے دن میں واقع ہوا ہے، بس اس سے اس کا جوڑنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ سمتو فی الیوم میں ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ روزے کا تعلق الیوم کے کسی ایک جز سے صرف ہو، پورے دن سے نہ ہو. اس لیے کہ پورے دن سے اگر نہ تو روزہ ہی نہیں ہے وہ، کہ روزہ ہے وہ نہیں نہ ہے وہ. تو اس مجبوری کی وجہ سے سمتو فی الیوم میں کیا ہو رہا ہے؟ پورے سے متصل کر رہا ہے. فی جو ہے صوم کو پورے الیوم سے جوڑ رہا ہے، اور عقل تو فی الیوم میں پورے یوم سے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ کھانا پورے دن ضروری نہیں ہے. تھوڑے دن کے تھوڑے حصے میں کھا لیا تو ہو گیا، تو دونوں سے یہ دونوں کے لیے آئے گا. خارج سے یہ طے ہوتا ہے کہ مطلب پورے کا احاطہ کرے گا یا کہ کسی ایک جز سے متعلق ہوگا وہ. چلیے اور اگر فی کا استعمال نہ ہو تو پھر احاطہ چاہیے، وہاں پر استیعاب چاہیے. جیسے کہ کیا کہا کہ واللہ، نیچے مثال آئے گی، واللہ لأصومن عمری بغیر فی کے. تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ احاطہ، استیعاب، کہ بخدا میں اپنی پوری عمر روزہ رکھوں گا. اور ایک ہے واللہ لأصومن فی عمری. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ پورا نہیں مراد ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ اس کا کوئی جز ہوگا. پھر وہاں امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو نوا. تو اب اصل کیا فی کا جہاں استعمال ہوتا ہے تو کیا کام کرتا ہے کہ اپنے متعلق فعل یا شبہ فعل کو اپنے مدخول کے کسی بھی جز سے جوڑ دینا، اس کے جز سے جوڑ دینا. وہ آخری جز ہو یا کوئی بھی جز ہونا چاہیے جس سے جوڑنا پایا جائے. اب اس نے آخری جز مراد لے لیا ہے، یعنی آخری جز سے وہ جوڑ رہا ہے، آخری جز سے وہ جوڑ رہا ہے، تو معنی حقیقی اس نے مراد لیا ہے. اس کا کیا کہہ رہا ہے کہ میری مراد اس سے آخر نہار ہے. تو بھائی جوڑنا پایا جا رہا ہے، اس کا معنی حقیقی کیا؟ اس کے کسی جز سے اس کو جوڑ دینا. تو آخری جز سے جوڑ رہا ہے وہ تو معنی حقیقی لے رہا ہے. ہاں اگر اس کا حقیقی معنی استیعاب ہوتا اور وہ کہتا نہیں پورا نہیں بلکہ ایک جز ہے، تو پھر یہ معنی حقیقی سے ہٹ کر کے ہوتا. لیکن یہاں پر اس کا فی کا معنی حقیقی کیا ہو گیا؟ اس کے کسی جز سے اس فعل یا شبہ فعل کو جوڑ دینا ہے. تو آخر نہار اگر مراد لے رہا ہے تو اس کے ایک جز سے جوڑ رہا ہے اس کو. تو اسی کہہ رہے ہیں امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ایسا نیت کر کے اپنے کلام کا معنی حقیقی مراد لیا ہے، اس کی نیت کی ہے. لأن کلمۃ فی للظرف، اس لیے کہ کلمہ فی یہ ظرف کے لیے آتا ہے. والظرفیت لا تقتضی الاستیعاب، اور ظرفیت یہ استیعاب کا تقاضا نہیں کرتی ہے بلکہ اس مظروف کے کسی بھی جز سے جوڑ دیتی ہے. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آخر نہار ہے تو وہ بھی معنی حقیقی اس کا ہے، اس نے ایک جز سے اس کو جوڑا ہے. لیکن اگر کوئی نیت نہ کرے تو پھر آپ اول جز سے کیوں جوڑ رہے ہیں اس کو؟ تو یہ بات بھی کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے، یہ سوال بھی کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے. یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس وجہ سے کیونکہ اب یہاں پر کوئی مزاحم نہیں ہے. غد جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پر جا کر کے ختم ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہو کر کے آگے جا کر کے ختم ہو رہا ہے، یہ شروع ہو جا رہا ہے. اب یہی متعلق ہو جائے طلاق تو اگر کوئی مزاحم نہیں ہے، مزاحم کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے خلاف کوئی نیت اس نے نہیں کی ہے، اس کے خلاف آخر نہار یا وسط نہار کی نیت نہیں کی ہے، کوئی مزاحم نہیں ہے، تو مزاحم نہ ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اول جز سے متعلق ہو جائے گا. کوئی چیز مانے ہے ہی نہیں، جب کوئی چیز مانے نہیں، کوئی مزاحم نہیں ہے، مزاحمت کرنے والا کہ اول نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز مانے نہیں نا، تو یہی سے جب شروع ہوا تو یہ ہو جائے. احاطے کی وجہ سے نہیں ہے، بس صرف اس وجہ سے ہے کہ کوئی مزاحم یہاں پر نہیں ہے. ہاں جہاں مزاحم ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اول جز میں نہیں واقع ہوگی. مزاحم کیا؟ اس نے نیت کر لی وسط نہار تو پھر اول جز میں نہیں واقع ہوگی. آخر نہار اس نے نیت کر لی تو پھر اول جز میں نہیں واقع ہوگی، آخر نہار میں ہوگی. کچھ بھی نیت نہیں کی تو کوئی مزاحم نہیں. جب کوئی مزاحم نہیں تو جیسے ہی اول غد پایا گیا طلاق واقع ہو جائے گی. ہاں وہ تعین الجزء الاول ضرورت عدم المزاحم، اور جزو اول کا متعین ہو جانا وقوع طلاق کے لیے عدم نیت کی صورت میں. کہہ رہے ضرورت عدم المزاحم
مزاحم کے نہ ہونے کی ضرورت کی وجہ سے ہے. مزاحم جب کوئی نہیں ہے تو اس بات کی ضرورت کی وجہ سے یہ ہے کہ انہیں اول جز میں واقع ہو. فَإِذَا عَيَّنَ آخِرَ النَّهَارِ پس جب اس نے دن کا آخری حصہ متعین کر دیا نیت کر کے، كَانَ التَّعَيُّنُ الْقَصْدِي أَوْلَى بِالْاعْتِبَارِ مِنَ الضَّرُورِي تو پھر یہ تعین قصدی جو نیت کر کے اس نے متعین کیا ہے یہ اعتبار کے زیادہ لائق ہوگا بنسبت کس کے؟ تعین ضروری کے. وہاں پر کوئی مزاحم نہ ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اول متعین ہو جا رہا تھا، لیکن یہاں پر قصد کر لیا نہیں، یہ جز نہیں بلکہ یہ جز مراد ہے، تو جو اس نے متعین کر دیا اپنی قصد سے وہ زیادہ لائق اعتبار ہوگا. بخلاف قولہ غدن برخلاف اس کے قول غدن کے، فی غدن میں یہ صورت ہے، استیعاب اس میں نہیں ہوتا ہے. ہاں برخلاف اس کے قول غدن کے، لأنه يقتضي الاستیعاب کیونکہ وہ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے. حیث وصفها بهذه الصفة مضافا الى جميع الغد کیونکہ اس نے اس کو اس صفت کے ساتھ متصف کیا، یعنی صفت طلاق کے ساتھ اس صفت کے ساتھ متصف کیا ہے اس حال میں کہ وہ پورے غد کی جانب مضاف ہے، پورے غد کی جانب وہ مضاف ہے. نظیر ہو اس کی نظیر، کس کی؟ غدن والی نظیر یہ ہے جب وہ کہے واللہ لا سومن عمری، تو یہ نظیر کس کی ہو گئی؟ انت تالکن غدن کی، احاطہ پورے غد کا کرے گا. کس طرح؟ جیسے کہ واللہ لا سومن عمری میں صوم پوری عمر کا احاطہ کرے گا، یعنی مانا ہوگا میں اپنی پوری عمر روزہ رکھوں گا. اب نہیں اگر رکھا ایک دن بھی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ حانث ہو جائے گا. وہ نظیر الاول اور پہلے کی نظیر یعنی فی الغد جس میں احاطہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی نظیر واللہ لا صومن فی عمری ہے، اس میں ایک دن بھی روزہ رکھ لیا اپنی عمر کے کسی حصے میں تو پھر قسم اس کی پوری ہو جائے گی، احاطہ نہیں چاہ رہا ہے. وعلی ھذا الدہر وفی الدہر اور اسی کے اوپر فرق دہر اور فی الدہر کا بھی ہے. اگر اس نے کہا واللہ لا صومن الدہر تو پھر اب اس میں کیا ہے؟ جو زمانہ ہے اس زمانے میں کوئی ایک دن بھی نکلنا نہیں چاہیے، اور اگر فی الدہر کہہ دیا تو اس زمانے میں ایک دن بھی اگر رکھ لیا تو فی الدہر صادق آ جائے گا.